السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، میں حضرت محتمم صاحب کی موجودگی میں تقریر کرنا انتہائی اپنی نالائکی سمجھتا ہوں. حضرت کا بیان ہوگا اور حضرت ہی سے ہم سب استفادہ کریں گے. میں اپنی خوشی کا اظہار ضرور کرتا ہوں. مجھے بھی یہاں ٹھیک 18 سال پورے ہو گئے ہیں اور 19واں سال کا پہلا مہینہ ہے. اور سب سے پہلے جب ہم حج پہ گئے تھے تو ہمارے سب سے پہلے حج کے ساتھیوں میں یہ قمر زمان منہاج صاحب بھی تھے، اور پہلی دفعہ مسجد نبوی میں جس شخصیت سے ملاقات ہوئی وہ مولانا محمد سالم قاسمی صاحب تھے. اور اسی موقع پر ہم نے ان کو دعوت دی تھی کہ آپ تشریف لائیں، اور وہ آئے بھی تھے مولانا سالم قاسمی صاحب. یہ آج سے کوئی 17-16 سال پہلے کی بات ہے. تو پھر حضرت مدنی بھی تشریف لائے، جس طرح عزیز مولانا الیاس صاحب بتا رہے تھے، مولانا حبیب صاحب بھی. اور ایک اور بات بھی شاید آپ کے علم میں ہو، سب سے پہلا امام کولون مسجد کا دارالعلوم دیوبند کا فاضل تھا. بابا رسول شاہ ان کا نام تھا، اٹک کے علاقے کے تھے. تو دارالعلوم سے نسبت سچی پوچھے نا کہ ہمارے لیے حرمین شریفین اور مسجد اقصیٰ کے بعد جس جگہ کی زیارت اور جس جگہ کو دیکھنے کا بچپن سے شوق تھا وہ دارالعلوم دیوبند تھا. اللہ نے 4 سال پہلے ہمارا وہ شوق پورا کیا اور حضرت سے اس سے ملاقات بھی ہوئی. کافی دیر حضرت نے شفقت فرمائی، اور حضرت کہتے ہیں کہ میں ویسے بھول جاتا ہوں، شکلیں بھی بھول جاتا ہوں، لیکن تمہیں دیکھ کے مجھے آپ یاد آ گئے. تو یہ حضرت کی عنایت ہے. مولانا ابو القاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند، وہ دارالعلوم کہ جو آج سے 153 برس پہلے معرض وجود میں آیا. اور کیسے آیا؟ آج اس وقت دارالعلوم دیوبند سے متعلقہ ادارے ہیں. میں حضرت کے سامنے کہہ رہا ہوں، خود دارالعلوم کو بھی نہیں پتا کہ دارالعلوم سے تعلق رکھنے والے کتنے مدارس دنیا میں آباد ہیں. یہ ان کی کثرت ہے. شاید درخت کی اتنی شاخیں نہیں ہوں گی، کسی بڑے سے بڑے درخت کی بھی، جتنی دارالعلوم سے تعلق رکھنے والے اور دارالعلوم کے فیض سے دنیا کو فیض دینے والی اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں. یہ کیسے ہوا؟ حالانکہ ایک چھتے کی مسجد میں ایک انار کے درخت تلے ایک استاد اور ایک شاگرد سے یہ مدرسہ شروع ہوتا ہے. استاد پڑھانے والا محمود، پڑھنے والا بھی محمود، اور اس پڑھنے والے محمود کے پوتے استاد ابو القاسم نعمانی، یہ ان کے پوتے استاد ہیں. وہ دارالعلوم، آپ صرف اس کی میں ابتدا بتاؤں، اگرچہ حضرت کا ٹائم ہے، میں انشاءاللہ 2-4 منٹ میں ختم کروں گا. صرف دارالعلوم کی اہمیت کو بتاؤں کہ کیسے وجود میں آیا. ایک بزرگ تھے، بعد میں حضرت سے میں نے ابھی پوچھا، وہ محتمم بھی بنے، شاہ رفیع الدین ان کا نام تھا. یہ دیوبند کے رہنے والے تھے، بڑے اللہ والے تھے. ہم سب سلسلے اہل سنت والجماعت کے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں جن سے ہمارا روحانی سلسلہ چلتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک. آپ کبھی مولانا الیاس صاحب سے کہنا، یہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے استاد کون ہیں، استاد کے استاد کون ہیں. چلتے چلتے یہ آپ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تک پورا سلسلہ سنا دیں گے. یہ تعلیم کا سلسلہ ہے، ایک روحانیت کا بھی سلسلہ ہے، تزکیہ نفس کا بھی ایک سلسلہ ہے کہ کیسے وہ اولیاء کا سلسلہ جس کو آپ کہتے ہیں، تصوف کی لائن جس کو کہتے ہیں. تو تصوف کی لائن میں علماء دیوبند کے جو بڑے ہیں وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں. سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ. حاجی امداد اللہ تشریف لے گئے مکہ مکرمہ ہجرت کر کے، اور جب وہاں پہ تھے تو دیوبند سے بزرگ گئے شاہ رفیع الدین جو بعد میں محتمم بنے، اور انہوں نے ان کو جا کے خوشخبری دی کہ حضرت میں آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر، دیوبند کی بستی میں دارالعلوم قائم ہو گیا. حضرت نے فرمایا سبحان اللہ، آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ دارالعلوم قائم ہو گیا. معلوم ہے کتنی پیشانیاں، معلوم ہے کتنی پیشانیاں اوقات سحر میں سر بسجود ہو کر گڑ گڑاتے ہوئے رب سے مانگ رہی ہیں، اے اللہ بقائے اسلام اور تحفظ اسلام کا کوئی ذریعہ بنا. دارالعلوم کا وجود
انہی سحر گاہی دعاؤں کا ثمرہ ہے. سمجھیے اس جملے کو. دارالعلوم پیسے کی یا فیکٹری کی یا کسی نواب کی یا کسی پیسے والے کی دین نہیں. فرمایا دارالعلوم ان سحر گاہی صبح کے وقت کی اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعاؤں کے نتیجے میں ملنے والی وہ نعمت ہے جو دیوبند کے قسمت میں یہ گراں قیمت سرزمین آ گئی. یہ دیوبند کی قسمت جاگی ہے. یہ وہ دارالعلوم ہے. شاہ رفیع الدین، ان کا ابھی واقعہ میں نے حضرت سے سنا جب ان کو لے کے آ رہا تھا. کہتے یہ وہ اللہ والے تھے. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ دیوبند والے ذرا اللہ والوں سے دور رہتے ہیں. حقیقی معنوں میں دیکھیں تو اللہ والے آپ کو انہی میں ملیں گے. شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ یہ وہ تھے جو محتمم تھے دارالعلوم. آج حضرت ہیں جیسے محتمم، وہ دیوبند کے یہ بھی محتمم رہے. شاہ رفیع الدین کے دور میں طالب علموں میں سے یہ بات پھیل گئی کہ ایک طالب علم نے چوری کر دی. تو جناب اجتماع ہو گیا، محتمم تک بات پہنچی اور وہ بندہ پکڑا گیا. اور پکڑا گیا کہنے لگا کہ یہ ہے طالب علم. حضرت نے فرمایا طالب علم نہیں ہے. نا حضرت یہ یہیں پہ ہوتا ہے. فرمایا میں جانتا ہوں یہ طالب علم نہیں ہے. حضرت وہ کیسے؟ کہا کہ میں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر کہ دارالعلوم میں وہ کنواں ہے. مولانا شاہ عالم گورکھپوری صاحب نے مجھے وہ دکھایا تھا، وہ کنواں جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کنواں دودھ سے بھرا ہوا ہے اور دارالعلوم کا ہر بچہ، ہر طالب علم آتا ہے اور اس کنویں سے حضور کے دست مبارک سے دودھ پی رہا ہے. دودھ کی تعبیر علم سے ہے، لیکن میں ہر ایک طالب علم کو جانتا ہوں دارالعلوم کے جس نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے وہ پیالہ دودھ کا پیا ہے. ان پینے والوں میں اس شخص کو میں نے نہیں دیکھا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ طالب علم نہیں ہے. بعد میں پتہ چلا وہ طالب علم کے روپ میں آ کے مدرسے میں داخل ہوتا تھا. حضرت فرماتے تھے کہ چور طالب علم کبھی چور نہیں ہوتا، چور کبھی طالب علم بن جاتا ہے. تو حضرت 153 سال دارالعلوم کی عمر ہے اور ٹھیک 100 سال کے بعد 1866 میں یہ دارالعلوم قائم ہوا. 1966 میں حضرت دارالعلوم میں داخل ہوئے اور ٹھیک 150 سال کے بعد حضرت دارالعلوم کے محتمم بنے. تو میں حضرت کو آپ تمام کی طرف سے اور بالخصوص بھائی الیاس کی طرف سے اور اپنے تمام ہانگ کانگ کے ائمہ اساتذہ کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں. اللہ حضرت نے جو وقت دیا اس پر اللہ ان کو اجر عظیم نصیب فرمائے اور ہم سب کو حضرت سے ایک دائمی نسبت نصیب فرمائے. میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی مدث اللہ العلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العلی العظیم. محترم علماء کرام، ائمہ مساجد، باشندگان شہر ہانگ کانگ، میں سب سے پہلے اپنی اس عزت افزائی پر تہہ دل سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا یہ سارا تعلق اور اظہار محبت در حقیقت ابو القاسم کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس نسبت کے ساتھ ہے جو اس ناکارہ کو بزرگوں کی برکت سے حاصل ہے، یعنی دارالعلوم دیوبند کے ساتھ وابستگی اور اس کی خدمت کا شرف.
میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ جل شانہ عما نوالہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان فرمایا ہے۔ یقیناً علماء کرام کی زبانی آپ اس آیت کریمہ اور اس کی تشریح کو بار بار سنتے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات ذکر فرمائی۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی طرف سے جو آیات نازل ہوتی ہیں آپ ان کی تلاوت فرماتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تزکیہ کے معنی صاف ستھرا کر دینا، پاک کر دینا۔ یہ تزکیہ کس چیز سے ہے؟ عقائد، ایمانیات کے اندر جو خلل ہو اس کو ٹھیک کر دینا اور اخلاقیات کو درست کر دینا۔ اخلاق کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے پاکیزہ بنانا، اور اسی کے ساتھ ساتھ عقیدے کو درست کرنا۔ اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کی اور حکمت کی تعلیم۔ کتاب وہی قرآن پاک ہے۔ ایک ہے تلاوت آیات یعنی قرآن کی آیات کو پہنچا دینا، اور ایک ہے تعلیم یعنی قرآن کے معانی کو سمجھانا، اس کے احکام کو سمجھانا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان کیا گیا کہ ایمان والوں کے اوپر اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل کی گئی ہے آپ اس کی تشریح فرمائیں۔ اور حکمت، دانائی کی باتیں، اس کی تفسیر میں علماء و مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تحریر فرمایا ہے کہ سب سے مختصر اور سب سے جامع چیز اس کی شرح میں سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کی جو احادیث ہے، وہ حکمت اور دانائی کی باتیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن کے ساتھ اسی کے مانند اور بھی دیا گیا، یعنی آپ کی جو احادیث ہیں، آپ کے جو ارشادات ہیں، آپ کے جو معمولات ہیں، وہ بھی وحی الہی کا ایک حصہ ہے، کیونکہ آپ کا کام کیا ہے؟ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں فرماتے، جو کچھ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے وحی کی 2 قسمیں کی ہیں، ایک وحی متلو، تلاوت کی جانے والی وحی جو قرآن پاک ہے، ایک وحی غیر متلو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کا جو کار نبوت تھا، کار منصبی تھا، وہ آپ کی امت کے سپرد ہوا۔ براہ راست صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے حامل بنے، اور آپ کے ارشاد کی بموجب الانبیاء ورثۃ العلماء، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ورثہ علماء امت ہیں۔ وارث کو مورث کی تمام ذمہ داری سنبھالنی ہوتی ہے، اس لیے جو کار نبوت تھا یعنی تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت، اس کو جماعت علماء نے پوری کی پوری ذمہ داری کے ساتھ سنبھالا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب منکم، کہ جو موجود ہیں، جن تک یہ دین پہنچ چکا ہے، وہ اس کو اگلی امت تک، اگلی نسل تک پہنچائیں۔ الحمدللہ
ہر دور کے علماء حق نے اس ذمہ داری کو کما حق ادا کیا، اور انہی کا احسان ہے کہ آج تقریباً 14 صدی مکمل ہو جانے کے بعد ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جانتے ہیں، اور بغیر کسی آمیزش کے صحیح دین ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأویل الجاہلین وتحریف الغالین وانتحال المبطلین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ اس علم کو ہمیشہ من کل خلف عدولہ، ہر پیچھے والے سے جو اگلے لوگ ہوں گے عادل معتدل مزاج صحیح سمجھ رکھنے والے، وہ اس کو حاصل کریں گے۔ اور ان کا کام کیا ہوگا؟ 3 کام بتلائے۔ فرمایا کہ جاہلوں کے ذریعے دین کے اندر جو کچھ تحریف ہو جائے گی اس کو وہ دور کریں گے۔ غلو پسند لوگوں کی طرف سے جو تعویلات ہوں گی، اصل صحیح معنی کو چھوڑ کر احادیث کے آیات کے جو غلط معنی بیان کیے جائیں گے ان کی تصحیح کریں گے۔ وانتحال المبطلین، اور باطل پرستوں کے جھوٹے دعووں کی قلعی کھولیں گے، اس کا ابطال کریں گے۔ دین میں جو خلل آتا ہے اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو جاہل ہیں ان کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں، بعض بات تو صحیح کہتے ہیں لیکن حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ غلو پسند کہلاتے ہیں۔ اور بعض کی بنیاد ہی غلط ہوتی ہے، باطل ہی پہ بنیاد قائم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس علم دین کے حامل ہر دور کے اندر اپنے بڑوں سے، اپنے اسلاف سے ایسے علم کو حاصل کریں گے جس کی روشنی میں وہ ان تینوں قسم کی خرابیوں کو دور کریں گے۔ دین میں جو غلط تعویلات ہوں گی، جو تحریفات ہوں گی، جو باطل دعوے ہوں گے، ان کا ابطال کرتے رہیں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر ہر 100 سال کے سرے پر ایسے افراد کو پیدا فرمائیں گے کہ جو دین کی تجدید کریں گے، غلط چیزوں کی جو آمیزش ہو گئی ان کی نشاندہی کریں گے، چاہے ان کا تعلق اخلاق سے ہو، اعمال سے ہو، عقائد سے ہو، معاملات سے ہو۔ یہ کام ہر صدی کے اندر ہوتا رہے گا۔ چنانچہ بالاتفاق اس امت کے سب سے پہلے مجدد حضرت سیدنا عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ ملوک بنی امیہ کی طرف سے جو نامناسب چیزیں حکومت میں اور مسلم معاشرے میں آ گئی تھیں، ان سب کا قلع کما کیا۔ دوسرے مجدد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ علماء نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب آثار رحمت کی طالب علمی کے زمانے میں نے دیکھی تھی، پھر کہیں غائب ہو گئی۔ اس میں انہوں نے صدی در صدی ہر مجدد کی نشاندہی کی۔ کبھی کبھی ایک ہی دور میں مختلف علاقوں کے اندر الگ الگ مجدد ہوئے ہیں۔ حضرت علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور مجھے ان سے 2 کتابیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، مسلم شریف کا مقدمہ اور کتاب الایمان اور ترمذی شریف۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ خدمت کبھی افراد سے لیتے ہیں، کبھی جماعتوں سے لیتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ اس صدی کا مجدد دارالعلوم دیوبند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کام مختلف اکابر سے لیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ،
ان سب کے میدان ہیں۔ فقہ و حدیث کی خدمت حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہوئی۔ عقائد، علم کلام اور باطل جماعتوں کی طرف سے آریہ سماج، سناتن دھرمی اور عیسائی، ان کی طرف سے جو حملے ہوئے ان کا دفاع حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ علم تصوف میں جو آمیزش کر دی گئی اور غلط چیزیں شامل کر دی گئیں ان کا دفاع حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اور ابھی ہمارے بھائی محمد الیاس صاحب نے نام لیا تھا، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ سب کے سب فیض یافتہ تھے اسی سرچشم علم و ہدایت کے۔ یہ ان کا فیض تھا۔ وہ عرفی عالم نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم لدنی عطا فرمایا تھا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، الامام محمد قاسم النانوتوی، وہ فرماتے تھے کہ لوگ تو حضرت حاجی صاحب کے معتقد ہوئے ان کے تصوف کی بنا پر، ان کی بزرگی کی بنا پر، اور میں حاجی صاحب کا معتقد ہوا ان کے علم کی بنا پر۔ یہ ان کا فیض تھا۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ دارالعلوم دیوبند کی بنا انہی بزرگوں کی دعاؤں کا ثمرہ تھی۔ یہ جماعت، اس نے ہر باطل نظریے کا، ہر باطل تحریک کا مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں میں ایسی ایمانی حس پیدا فرما دی تھی، ایسا شعور پیدا فرما دیا تھا کہ جس فتنے اور جس غلط تحریک کا احساس لوگوں کو کافی عرصہ گزر جانے کے بعد اور اس کے برگبار سامنے آ جانے کے بعد ہوا، ہمارے بزرگوں کو روز اول ہی اس کا احساس ہو گیا، پہلے ہی دن اس کا احساس ہو گیا، اور انہوں نے اس کو منکر قرار دیا۔ منکر جانتے ہیں؟ ایک ہوتا معروف، جس کو طبیعت قبول کرتی ہے، جو فطرت سلیمہ کے نزدیک قابل قبول ہوتی ہے، جو پہچانی ہوئی ہے، اور ایک منکر، اوپری چیز، بھئی یہ چیز صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس پچھلی 1-2 صدی کے اندر ہندوستان، یا یوں کہہ لیجئے بر صغیر کے اندر کئی فتنے پیدا ہوئے عقیدے کے اعتبار سے، علم کے نام پر۔ سب سے پہلے اس پہ قدغن لگانے والے، اس کا احساس کرنے والے ہمارے یہی اکابر۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابوالعالی مودودی صاحب بہت اچھے انشا پرداز، بہترین ادیب، بہترین لکھنے والے، انہوں نے ایک تحریک شروع کی، اور ایسی جاذبیت تھی اس میں کہ بڑے بڑے اکابر ان کی طرف کھنچتے چلے گئے، بر صغیر کے بڑے بڑے علماء ان کے قریب ہوتے چلے گئے۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، حضرت مولانا منظور احمد نعمانی، حضرت مولانا عبدالرحیم اشرف، مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا صبغت اللہ بختیاری، مولانا نجم الدین اصلاحی، مولانا ابواللیث ندوی، ایک فہرست ہے تمام کی تمام، یعنی اتنے معتقد ہو گئے کہ مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بریلی کو خیر بات کہہ کے سیالکوٹ تھا نا مرکز ان کا، لاہور، وہاں کا سفر کیا تو اس کا نام ہجرت رکھا۔ لیکن اسی وقت حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی یہ چیز مجھے کچھ عجیب سی نظر آ رہی ہے، رائے حق سے منحرف ہے۔ کہاں سے پکڑا انہوں نے؟ جب دستور شائع ہوا جماعت اسلامی کا تو اس کی دفعہ 6 میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ کسی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو تنقید سے بالا تر نہ سمجھے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ ہر شخص کو اسی معیار کے اوپر پرکھے۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو، ایک عام لفظ تھا، کسی کی نشاندہی نہیں کی تھی۔ لیکن حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً یہ سوال کھڑا کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا وہ بھی عام امت کی طرح ہماری تنقید کا نشانہ بن سکتے ہیں؟
ہمیں ان کے بھی اقوال و افعال و معاملات کو پرکھنے کا حق حاصل ہے؟ مودودی صاحب نے کہا جی ہاں، یہیں سے اختلاف کی بنیاد شروع ہوئی ہے، اور آپ پوری تحریک کو دیکھیں گے تو اس میں یہی چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے، کیونکہ جو نظریات ہیں حکومت الہیہ کا قیام اور ان کے چند اصطلاحات، لیکن اہل حق علماء سے جو اختلاف ہوا ہے تو اسی پر کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معیار حق ہیں یا نہیں۔ بعد میں حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مظاہر سہارنپور، جن کی کوئی تصنیف آپ کسی فرقے یا کسی جماعت کی رد میں نہیں دیکھیں گے۔ حدیث کی خدمت کی ہے، بہترین خدمت کی ہے، فضائل پہ رسالے لکھے ہیں، احسان و سلوک کے عنوان پہ ان کے مختلف کتابیں ہیں، لیکن مودودی صاحب کے سلسلے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کی خطرناکی کو انہوں نے محسوس کیا۔ یہ حس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اکابر علماء دیوبند کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے جماعت علماء دیوبند سے لیا۔ ہم کسی منفعت یا کسی دنیاوی فائدے کی خاطر اپنے آپ کو ان اکابر سے منسوب نہیں کرتے، یہ ہمارے دل کی آواز ہے۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالے میں اکابر کا احسان و سلوک اس کے مقدمے میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اپنے بزرگوں کے اندھے معتقد ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہم نے جو چیز ان کے اندر پائی وہ ہم کو کسی کے اندر ملی ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں علماء حق کے دامن سے وابستہ فرما دیا اور ان کے دامن سے جوڑ کر ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی، ہمارے اخلاق کی، ہمارے اعمال کی حفاظت کا سامان وہاں پہنچا دیا۔ اس مجلس کا عنوان جو تحفظ ختم نبوت ہے، اس سلسلے میں میں جب ہندوستان کہتا ہوں تو میری مراد ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، افغانستان، اس متحدہ ہندوستان سے ہے جو بعد میں کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن جب دیوبند کا قیام ہوا تھا اور اس کے فضلاء، اس کے علماء پھیلے ہوئے تھے، یہ سارے کے سارے خطے ایک تھے۔ آپ دیکھیں کہ ختم نبوت کے خلاف جب آواز اٹھائی گئی اور مرزا غلام احمد قادیانی نے بتدریج نبوت کا دعویٰ کیا، ایک ایک زینہ چڑھتے ہوئے آخر کار نبوت کے مقام تک اپنے کو پہنچانے کی کوشش کی، تو ان کے خلاف سب سے بڑا محاذ قائم کرنے والے، لوہا لینے والے کون تھے؟ یہی ہمارے اکابر علماء دیوبند تھے۔ کچھ اکابر وہ تھے جیسے علامہ سید عطا اللہ شاہ بخاری جی رحمہ اللہ تعالی، اور بعد میں مولانا منظور احمد صاحب چنوٹی، اخیر میں مولانا اللہ وسایہ صاحب۔ ان حضرات کا اوڑھنا بچھونا، ان کا دن رات کا مشغلہ، ان کی شناخت اور ان کی پہچان ہی یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ ہندوستان دارالعلوم دیوبند کے اکابر میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، محدث وقت، جو دارالعلوم دیوبند کے مسند حدیث کی زینت تھے، جن کا 24 گھنٹے کا مشغلہ کتابوں کے ساتھ انہماک درس و تدریس، انہوں نے اپنے مسند درس کو چھوڑ کر بھاولپور پور کے مقدمے کی پیروی کے لیے سفر فرمایا، اپنے تلامذہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ یہ وہی ایمانی حس ہے جو اندر سے مجبور کرتی ہے حق کے دفاع اور باطل کی ابطال کے اوپر۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں علماء دیوبند کیا ہیں؟ یہ ایسا دلچسپ مضمون ہے، ایسا دلچسپ عنوان ہے کہ اگر آپ اس کی تشریح شروع کریے صبح سے شام ہو جائے اور مضمون مکمل نہ ہو۔ ہمارے بہت سے علماء نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے۔ ابھی میں حال میں دیکھ رہا تھا حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی کی چند قسطیں اسی عنوان کے اوپر۔ ہمارے کئی بزرگوں نے اپنے خطابات میں اپنے انداز سے ان کی خصوصیات کو شمار کرایا ہے۔ میں نے بھی جو محسوس کیا ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس لیے نہیں
کہ مدح خوانی اور منقبت خوانی مقصود ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو ان بزرگوں کے دامن سے وابستہ کرنے میں جو فخر محسوس کرتے ہیں تو ان صفات کو اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دیوبند تو ایک قصبے کا نام ہے۔ دیوبندی کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ دیوبند کا رہنے والا وہاں کا باشندہ، بلکہ مطلب اس کا یہی ہے کہ اپنے فکر کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے احساس اور شعور کے اعتبار سے اسی فکر کا حامل ہو، اسی عقیدے کا حامل ہو، اسی مزاج کا حامل ہو جو ان بزرگوں سے ہمیں وراثت کے اندر ملی ہے۔ میں نے جو محسوس کیا ہے، ہمارے علماء دیوبند کی جو چند خصوصیات ہیں یا ان کی چند شناخت ہے، خصوصیات تو نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ چیزیں امت میں ہر فرد کے اندر ہونی چاہیے اور ہیں، ان کی جو خاص شناخت ہے، سب سے اول نمبر پر توحید خالص۔ اللہ تعالیٰ کی توحید میں کسی درجے میں بھی کسی طرح کی شرکت گوارا نہیں ہے۔ توحید خالص، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے علم، اس کی قدرت میں ذرہ برابر بھی کسی طرح کی شرکت نہیں۔ بزرگوں کا احترام ہمارے یہاں بھی ہے، عقیدت بھی ہے، ان کی روحانیت سے فیض اٹھانے کا سلسلہ بھی ہے، لیکن خدائی کے اندر، خدا کی قدرت اور اس کی رحمت کے اندر کوئی کسی درجے میں شریک نہیں ہے۔ ابھی 3 دن پہلے دارالعلوم دیوبند میں جلسہ انعامی ہو رہا تھا طلبہ کا، اس میں دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری زیدہ مجدوم نے ایک تقریر کی۔ اس کے چند جملے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آیت تلاوت کی اور اس کے بعد وہ آیت کیا تھی؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے تمام لوگوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے۔ اتفاق سے جلسے کے آغاز میں قاری صاحب نے جو آیت تلاوت کی وہ یہی تھی، اور اسی کو عنوان بنا کر مفتی صاحب نے اپنی گفتگو شروع کی۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کے اندر توحید الوہیت کو بیان فرمایا ہے، اور رب العالمین میں توحید ربوبیت کو بیان فرمایا ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفوں کا مستحق صرف اللہ ہے، اس لیے کہ وہ تنہا معبود ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ اللہ اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ رب العالمین، تو الحمدللہ میں توحید ربوبیت کا، توحید الوہیت کا بیان ہے، اور رب العالمین میں توحید ربوبیت کا، کہ سارے جہان کا رب، پیدا کرنے والا، پالنے والا، ضرورتیں پوری کرنا، جسمانی روحانی ہر طرح کی صرف اللہ جل شانہ، اس میں کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک عجیب بات کہی، فرمایا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں درود شریف پڑھنے کی 3 فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، 3 حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی حکمت کیا ہے؟ ہم کیا درود پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر درود شریف میں اللہم صلی علی محمد مشترک۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، اپنی بے پایہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بزرگ و برتر ہستی کس کی ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہم صلی علی محمد کی اس دعا میں کس چیز کا اظہار ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبی الانبیاء ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی بے پایہ رحمتوں کے محتاج ہیں۔
اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو اپنی بے پناہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو اس میں گویا توحید کی دعوت ہے کہ اللہ جل شانہ کے محتاج تمام کے تمام ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہیں، مقام بہت بلند آپ کا۔ تو علماء دیوبند کی پہلی شناخت توحید خالص کا اعتقاد، جس میں کسی درجے میں کسی طرح کی شرکت گوارا نہیں۔ اہل بدعت سے ہمارا اختلاف اسی کے اندر ہے۔ نمبر 2، اتباع سنت اور محبت رسول۔ سنت کے اوپر انتہائی باریک نظر، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کرنے کی کوشش۔ ہمارے یہاں تقسیم نہیں ہے کہ یہ سنت کس درجے کی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اپنائیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی خاص شان تھی۔ ایک واقعہ میں نے سنا اپنے اساتذہ سے، ایک عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بطور مہمان آئے اور چند روز انہوں نے قیام کیا، اس کے بعد رخصت ہونے لگے۔ حضرت نے ان سے دریافت فرمایا کہ بھائی آپ مہمان تھے، تشریف لائے، آپ نے اپنی آمد کا مقصد نہیں بتلایا۔ تو کہنے لگے کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ علماء اور اکابر کے یہاں چند روز قیام کر کے قریب سے ان کو دیکھوں، پھر میں فیصلہ کروں کہ کس کے ساتھ مجھے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اسی مقصد سے میں آپ کے یہاں حاضر ہوا تھا۔ حضرت فرمایا بہت اچھا۔ کہنے لگے وہ خود کہ میں رہا تو کئی دن، لیکن میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ فرمایا بہت اچھا۔ پھر فرمایا کہ ایک کام میرا ہے، وہ آپ کر دیجئے۔ وہ کیا؟ کہ میرے پاس آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، قیام کرنے والے، عموماً یا وہ میرے تلامذہ ہوتے ہیں یا مریدین ہوتے ہیں، محبین و معتقدین ہوتے ہیں، ان کی نگاہ میری کوتاہیوں پہ نہیں ہوتی، وہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ چونکہ جائزہ لینے کے لیے، پرکھنے کے لیے یہاں آئے تھے اور آپ عالم دین ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس 3 روزہ قیام کے دوران اگر آپ نے میرا کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا ہو تو آپ اس کی نشاندہی کر دیں تاکہ میں اس کی اصلاح کروں۔ ان صاحب نے تھوڑی دیر اپنا سر جھکائے رکھا، اس کے بعد سر اٹھا کر کہنے لگے مولانا میں نے بہت غور کیا، کوئی چیز، کوئی عمل آپ کا مجھے خلاف سنت نظر نہیں آئی۔ حضرت کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو گئی، فرمایا الحمدللہ مجھے کرامت کا شوق نہیں ہے، اللہ مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی عطا فرمائے۔ سب سے بڑی کرامت۔ انہی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، آج تو یہ چیز علمی طور سے طلبہ اور درسگاہ کے اندر عام ہے، لیکن ایک مرتبہ درسگاہ میں پڑھنے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، استاد بھی تھے اور صاحب خانقاہ بھی تھے۔ تنہا دور حدیث پڑھاتے تھے، اکیلے صحیح ستہ کے درس تنہا دیتے تھے اور سال بھر میں کتاب مکمل ہو جاتی تھی۔ ان کے سب سے آخری شاگرد، سب سے آخری جماعت جو پڑھنے والی ہے تو حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا محمد یحییٰ صاحب اور مولانا محمد یحییٰ صاحب کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، یہ دونوں حضرات آخری شاگرد۔ تو درس میں ایک مرتبہ حضرت کی غیر موجودگی میں یہ گفتگو ہونے لگی کہ بھائی 2 سنتیں ہمارے سامنے ہیں، بظاہر دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ ایک سنت مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی، اور ایک سنت ہے چپل اور جوتا پہننے کی اور اتارنے کی۔ مسجد میں داخل ہونے کی سنت یہ کہ پہلے دایاں قدم پڑے، نکلنے کی سنت یہ کہ پہلے بایاں نکالو، اور جوتا پہننے کی سنت یہ کہ پہلے دائیں پیر میں پہنو اور نکالنا ہو تو پہلے بائیں پیر سے نکالو۔ اب دونوں پر ایک ساتھ کیسے عمل ہوگا؟
ہم مسجد میں جا رہے ہیں، اگر پہلے بایاں پیر نکال کے مسجد میں رکھتے ہیں تو داخلے کی سنت چھوٹی، دایاں پیر نکال کے رکھتے ہیں تو جوتا اتارنے کی سنت چھوٹی۔ اسی طرح مسجد سے نکلنے کے وقت پہلے بایاں پیر نکال کے چپل پہنتے ہیں تو اس کی سنت چھوٹتی ہے، دایاں پیر نکال کے چپل پہنتے ہیں تو چپل پہننے کی سنت ادا ہو گئی اور نکلنے کی سنت چھوٹ گئی۔ دونوں پر کیسے عمل ہو؟ طے یہ ہوا کہ حضرت جب اپنی سہدری سے اٹھ کر مسجد میں تشریف لے جانے لگے تو اس وقت دیکھنا چاہیے کہ کیا عمل کرتے ہیں، کیونکہ حضرت کا عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت تشریف لائے، سہدری سے اٹھے، مسجد کے دروازے پر پہنچے، بائیں پیر سے آپ نے جوتی اتاری، پیر اسی کے اوپر رکھ لیا، پھر دائیں پیر سے چپل سے اپنا پیر نکالا اور مسجد میں رکھا۔ دونوں پر عمل ہو گیا۔ اسی طرح جب مسجد سے نکلنے لگے تو پہلے بایاں پیر نکالا، چپل کے اوپر رکھا، پھر دایاں پیر نکالا، چپل کے اندر داخل کی۔ سنت کی تعلیم حضرت کے عمل سے، اور اس کے بعد غالباً یہ بھی ہوا کہ درس کے اندر انہی طلبہ نے حضرت کے سامنے یہی سوال پیش کیا کہ حضرت یہ دو سنتیں ہیں، ان دونوں پر ایک ساتھ کیسے عمل ہو؟ حضرت فرمایا ہاں بھائی ہے تو بات قابل غور، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم نے آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا ہاں اس طرح دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ پھر غور کیجئے کہ شعور نہیں ہے لیکن عمل ہو رہا ہے غیر اختیاری طور پر سنت کے مطابق، توجہ نہیں اس کی طرف، ذہن بالارادہ نہیں، لیکن عمل اس کے خلاف نہیں ہو پا رہا۔ تو یہ چیز تھی اتباع سنت۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں ہم نے سنا کہ 1857 کا جو ہنگامہ ہوا ہے، شاملی کے میدان میں اکابر نے معرکہ جہاد میں حصہ لیا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فوج کے سپہ سالار تھے، اور شرکا میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا حضرت حاجی حافظ ضامن صاحب شہید، اور دارالعلوم دیوبند مہمان خانے میں وہ فہرست لگی ہوئی ہے جس میں ان مجاہدین کا، مجاہدین شاملی کا نام لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ کو منظور تھا، اس میں ناکامی ہوئی اور پورے ملک پر انگریزوں کا تسلط ہو گیا۔ تو جن لوگوں نے کسی بھی طرح سے انگریزوں کی مزاحمت کی تھی ان کو باغی قرار دیا گیا، ان کی دھر پکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند آئے، 3 دن اپنے مکان میں روپوش رہے، لیکن ان کا مستقل قیام مسجد چھتہ کے ایک حجرے میں رہتا تھا۔ 3 دن کے بعد اپنے مکان سے نکل کر چھتہ مسجد میں آ گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت ابھی موقع مناسب نہیں ہے، انگریز کے جاسوس بو سونگتے پھر رہے ہیں، کسی وقت بھی گرفتاری ہو سکتی ہے، ابھی آپ مکان کے اندر ہی رہیں۔ جانتے ہیں کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا کہ محمد قاسم کی جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، اور اس وقت کا ہنگامہ اور یہ خوف سفر ہجرت کے خوف سے زیادہ نہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ماحول میں غار ثور میں 3 دن پناہ لی تھی، اس کے بعد آپ باہر آ گئے۔ میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ کہاں کہاں نگاہ پہنچ رہی ہے، اضطراری حالات کے اندر بھی اس پر نگاہ ہے کہ ایسے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کیا رہی ہے۔ ہر عمل کے اندر تو دوسری پہچان، دوسری شناخت، باریک سے باریک سنتوں کا اہتمام اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش۔ میرے شیخ اور استاد حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، خدام حاضر، ہمارے ایک ساتھی کھانے کے دوران ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے کٹورا اٹھایا، بائیں ہاتھ میں لیا اور دایاں ہاتھ نیچے لگا کر اس کو پینے لگے۔
حضرت کی نگاہ پڑی، تیز نظروں سے گھورا اور فرمایا دایاں ہاتھ نہیں ہے؟ کہنے لگے حضرت ہاتھ میں وہ کھانا لگا ہوا تھا۔ فرمایا پیالہ سنت سے زیادہ قیمتی ہے؟ پیالہ سنت سے زیادہ قیمتی ہے؟ یہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بائیں ہاتھ میں گلاس لے لیا اور دایاں ہاتھ ذرا سے ٹکا دیا اور سمجھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے پینے کی سنت ادا ہو گئی۔ اس سے سنت نہیں ادا ہوتی۔ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو آپ بائیں ہاتھ سے اس کو صرف تھام لیجئے اور داہنی ہتھیلی پر رکھ کے اس طرح پیجئے۔ داہنی ہتھیلی پر رکھ لیجئے، بائیں ہاتھ سے سہارا دے لیجئے تاکہ یہ پینے کی سنت دائیں ہاتھ سے ادا ہو جائے۔ یہ بائیں ہاتھ میں پکڑ کے اور الٹے طرف سے ٹکا دینا، یہ سنت کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے بزرگوں کے یہاں دوسرے نمبر پر اتباع سنت، اور اسی کا ایک شعبہ محبت رسول، کیونکہ اتباع بغیر محبت کے نہیں ہوتا، اور محبت کا دعویٰ بغیر اتباع اور اطاعت کے سچا نہیں ہوتا۔ ان کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع۔ دعوی محبت اسی وقت سچا مانا جائے گا جب کامل درجے کا اتباع پایا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو سچی محبت اکابر علماء دیوبند کے اندر تھی، وہ ان کی شناخت کا دوسرا حصہ ہے۔ تیسری چیز ایمانی حمیت اور غیرت۔ حمیت و غیرت کا مطلب کیا ہوا؟ ان چیزوں میں عقیدہ توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارے جتنے عقیدے ہیں، آپ کی رسالت و نبوت، آپ کا خاتم النبیین ہونا، آپ کی سنتیں، ان تمام چیزوں میں کہیں سے اگر کوئی خلل پیدا ہو جائے یا جو بنیادی عقیدے ہیں ہمارے ان میں کوئی رخنہ ڈالنے کی کوشش کرے تو فوراً اس کا احساس پیدا ہو جائے، اور پھر اس کے دفعیہ کے لیے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تن من دھن سب کی بازی لگا دے اور اس کو اپنا فریضہ سمجھے۔ میں نے آج گفتگو شروع کی تھی وہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کی جماعت کو کے ذریعے سے تجدید کا کام لیا ہے۔ آپ دیکھیں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک طرف یعنی عجیب و غریب شان تھی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، مدرسہ بھی تھا، پڑھاتے بھی تھے، فتاوی بھی ان کے بے شمار ہیں، متاخرین علماء میں ان کی تعداد کے برابر کسی کے تصانیف نہیں ہیں، اور وہ بھی مختلف موضوعات کے اوپر۔ خانقاہ کا ایک مستقل سلسلہ تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بدعات اور رسومات کے خلاف ان کا محاذ، اصلاح الرسوم، اغلاط العوام، بہشتی زیور، التکشف عن مہمات التصوف، جہاں جہاں انہوں نے کوتاہیاں دیکھی ان کی اصلاح کے لیے قلم اٹھایا، انگلی رکھی۔ تصوف میں بہت سی جاہلانہ رسمیں شامل ہو گئی تھیں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب علوم اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ تفسیر بیان القرآن کے حاشیے پر ایک مستقل مختصر حاشیہ ہے جس میں قرآنی آیات سے انہوں نے اصول تصوف کو ثابت فرمایا ہے۔ اسی طرح التکشف عن مہمات التصوف اور ایک کتاب مستقل ہے جس میں احادیث طیبہ میں ان اصول کو بیان فرمایا ہے جو اکابر صوفیہ و مشائخ کے یہاں پیش نظر ہوتی ہیں، جن کو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ اس لائن میں، اس تصوف اور پیری مریدی کے لائن سے جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کی اصلاح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے تلامذہ کی ایک پوری ٹیم لے کر پہنچے تھے، اور وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی الحمدللہ یہ کام جاری رہا، اور اب دارالعلوم دیوبند کے اندر
عالمی تحفظ ختم نبوت کا دفتر ہے اور وہیں پر اس کا قیام عمل میں آیا۔ تو یہ ایمانی حس اور ایمانی شعور اور ایمانی غیرت یہ تمام اکابر دیوبند کے اندر اور تمام منتسبین مسلک دیوبند کے اندر موجود رہی ہے اور رہنی چاہیے۔ اور جب دیوبند کہا جاتا ہے تو اس سے مراد سہارنپور ضلع کے ایک قصبے کی طرف نسبت نہیں ہوتی، بلکہ اس فکر، اس عقیدے اور اس طریقہ تعلیم کے حامل جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ بر صغیر میں ہوں، ایشیا میں ہوں، افریقہ میں ہوں، امریکہ میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، کہیں بھی ہوں، وہ سب کے سب مدرسہ دیوبند کہلاتے ہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے، کم سے کم 2 بزرگوں سے تو میں نے براہ راست سنا جو عالمی سفر کرنے والے لوگ ہیں، ایک شریم امام حرم اور ایک پیر ذوالفقار صاحب پاکستان کے۔ ان دونوں حضرات نے دارالعلوم دیوبند کے اندر بیان کیا، اور اس سے پہلے شیخ عبداللہ سبیل جو امام حرم تھے وہ تشریف لا چکے تھے میرے دیوبند پہنچنے سے پہلے، انہوں نے بھی یہ بات بیان کی کہ مجھے دنیا کے ہر اس خطے میں جانے کا موقع ملا ہے جہاں مسلمانوں کی تھوڑی سی بھی تعداد آباد ہے اور وہاں دین کا کچھ کام ہو رہا ہے، چاہے وہ جنگل ہو، پہاڑ ہو، بیابان ہو، ترقی یافتہ شہر ہو، کوئی چھوٹی سی بستی ہو، جزائر ہو، ہر جگہ گیا ہوں اور وہاں کے دینی حلقوں میں پہنچ کر کام کرنے کا، لوگوں سے ملاقات کرنے کا موقع ملا۔ جہاں گیا دیکھا کچھ لوگ ہیں طلبہ کو لیے ہوئے پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، مسجدوں کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے، تو یا تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کا نام لیا یا وہاں کے فضلاء نے اپنے اپنے علاقوں میں جو مدرسے قائم کر رکھے ہیں ان مدرسوں کا نام لیا۔ تو گویا اس کا فیض، اور فیض کیا ہے؟ دین کی حفاظت کی جد و جہد اور کوشش، یہ پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، کوئی ایک خطہ، کوئی ایک بر اعظم اس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اب آج میں یہ ہانگ کانگ کے اندر بیٹھا ہوں، 1 مہینہ پہلے تصور میں بھی یہ بات تھی کہ میرا کبھی ہانگ کانگ جانا ہوگا، اور یہ تو باہر سے تصور تھا کہ میں ہانگ کانگ جا رہا ہوں اور یہاں پہنچا ہوں، لیکن اس بیٹھنے میں بیٹھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں ہندوستان میں ہوں یا ہانگ کانگ کے اندر ہوں۔ ماشاءاللہ تمام چہرے مہرے اسی طرح کے جیسے اپنے وطن کے اندر دیکھتا ہوں، اور سب لوگ اپنی زبان کے سمجھنے والے، ایک فکر کے حامل۔ یہ ہمارا نہیں، ہمارے انہی بزرگوں کا فیض ہے۔ اور ایک بات جو شروع میں میرے ذہن میں تھی اور نکل گئی تھی، اس کو میں اعادہ کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے اختیار کرنے کی ہے۔ دنیا میں بہت سے ادارے قائم ہوتے ہیں، ایک عمر طبعی پوری کر کے ختم ہو جاتے ہیں، کبھی عمارت قائم رہتی ہے، ادارہ قائم رہتا ہے، لیکن اس کی روحانیت باقی نہیں رہتی۔ دارالعلوم دیوبند میں کون سی خاص بات ہے کہ 1.5 صدی مکمل ہو جانے کے بعد آج بھی ہماری وابستگی اس کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ قائم ہے اور یہ کام برابر جاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑی چیز ادارے کے بانیان کا اخلاص اور ان کی توجہ اللہ ہے، سب سے بڑی چیز یہی ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ نے مولانا ارشد صاحب سے سنی کہ جب شاہ رفیع الدین صاحب نے حاجی صاحب کو یہ خوشخبری سنائی تو فرمایا سبحان اللہ، وہ آپ کا مدرسہ ہو گیا، آپ نے مدرسہ قائم کیا ہے۔ یہاں کتنے اللہ کے بندوں کی پیشانیاں رگڑتے رگڑتے مدت ہو گئی کہ اللہ ہندوستان میں ایمان اور عقیدے کی حفاظت کو کچھ سامان پیدا فرما دے۔ اب جب ادارہ قائم کیا تو آپ فرماتے ہم نے قائم کیا ہے، مانگ کر یہ ادارہ لیا گیا ہے اللہ سے، حرمین کے اندر اور تہجد کی سحرگاہ دعاؤں کے اندر، اور اس کے بعد اس کے جو بنانے والے تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے وابستگان میں مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی،
مولانا ذوالفقار علی دیوبندی، مولانا فضل حق دیوبندی، حضرت حاجی عابد حسین صاحب، میاں منع شاہ، یہ تمام وہ حضرات تھے کہ جو تہجد گزار ایک سے ایک اللہ والے تھے. کس اخلاص کے ساتھ، کس للہیت کے ساتھ انہوں نے ادارہ قائم کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اصول بنائے جن کو اصول ہشتگانہ کہا جاتا ہے، بالکل بظاہر عقل کے خلاف. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اصول ہشتگانہ جو آج بھی دارالعلوم کی اساس ہے، اس کا بنیادی دستور ہے. اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ کوئی سرکاری امداد قبول نہ کی جائے. سرکاری امداد سے مراد صرف یہی نہیں کہ انگریز حکومت کی امداد نہ لی جائے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ ریاستوں کے محکم القول والیان ریاست کی امداد بھی نہ لی جائے. اس وقت بڑی بڑی ریاستیں تھیں، بھوپال کی ریاست تھی، بھاولپور کی ریاست تھی، رامپور کی ریاست تھی، حیدرآباد کی ریاست تھی. چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں اور بڑی دولت مند حکومتیں تھیں. فرمایا ان کا بھی چندہ نہ لیا جائے. چندہ کس کا لیا جائے؟ عام مسلمانوں کا چندہ لیا جائے. ایک ایک روپیہ، دو دو روپیہ، بلکہ اس زمانے میں ایک ایک پیسہ، دو دو پیسہ چندہ لیا جائے، تاکہ اس ادارے کے چلانے میں پوری امت شامل ہو جائے، ہر ایمان والا شریک ہو جائے، اور اس کی اخلاص کی کمائی اس کے اندر شامل ہو جائے. دوسری نصیحت یہ تھی کہ تکثیر چندہ کی کوشش کی جائے، زیادہ سے زیادہ عوام سے پیسہ وصول کیا جائے. اور تیسری چیز ہے تکثیر طلبہ، زیادہ سے زیادہ طلبہ اس کے اندر لائے جائیں، اور اساتذہ سب متحد المشرب ہوں، ان کے درمیان آپس میں عقیدے کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہ ہو. جتنی بنیادیں تھیں اس میں عمارت کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں کہ عمارت کیسی ہونی چاہیے، مطبخ کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں ہے کھانا کس معیار کا ہونا چاہیے. سب کا تعلق دل کی آواز، اللہ کی طرف توجہ، اخلاص و للہیت سے. یہ وہ چیز تھی کہ 1.5 صدی گزر جانے کے بعد بھی وہ رشتہ قائم ہے. ہم جیسے لوگ جو آج دارالعلوم کے در و بست پر حاوی ہیں، جن کے ذمے یہ خدمت ہے، اگر صرف ان کا واسطہ ہوتا تو دارالعلوم بھی ایک ادارہ ہے اور بہت سے ادارے ہیں، نہ جانے کہاں پہنچا ہوتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سوتا جو وہاں سے جڑا ہوا ہے، یہ اسی کی برکت سے کہ آج یہ چل رہا ہے. اور اس کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنے دینی کاموں کے لیے، دینی اداروں کے لیے، دینی خدمتوں کے لیے ان دو چیزوں کو بنیاد بنا کر رکھیں: توجہ اللہ، اخلاص، دعاؤں کا اہتمام. اسباب ضرور اختیار کریں، لیکن جو کام بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس کی خوشنودی کے لیے کریں، یہ سوچ کر کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو امانت ہمارے سپرد فرمائی تھی، خواہ وہ علماء ہوں، خواہ امت کے عام افراد ہوں، اس کی حفاظت ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اپنے اعمال کو، اخلاق کو، معاملات کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. جن اکابر کے ساتھ ہم نے اپنا دامن جوڑا ہے، نسبت جوڑی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ ہمارے متبوع ہیں، یہ ہماری مقتدا ہیں اپنی ذات سے، بلکہ اس لیے کہ یہ نمونہ ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو تعلق ہے، ان کے ساتھ وابستگی ہے. میں نے جو چند شناخت ذکر کی اس میں ایک اہم جز رہ گیا، عظمت صحابہ کا. عظمت صحابہ یہ اکابر علماء دیوبند کی شناخت میں ایک اہم مقام کی حامل ہے. ہمارے استاد حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جسے بخاری شریف پڑھی ہے اور وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد تھے، وہ درس میں فرماتے تھے کہ کسی جماعت کے حق یا باطل پر ہونے کو اگر پرکھنا ہے تو یہ دیکھ لو کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا کیا خیال. عجیب و غریب بات فرمائی. دور صحابہ سے جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں، معتزلہ ہوں، رافضی ہوں، خوارج ہوں، یا بعد کے جتنے فرقے ہیں، سب کی بنیاد یہی ہے. کہیں غلو پایا گیا، کہیں خروج پایا گیا. خوارج
حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بد زبان تھے. روافض حضرت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیدت میں غلو، حد سے اعتدال. بعد میں جو جماعتیں پیدا ہوئی ہیں حالیہ صدیوں کے اندر، ان میں بھی جو خرابی آئی ہے اسی وجہ سے کہ مقام صحابہ جو حقیقی شریعت کا دیا ہوا اس کو یا تو اس کے اندر غلو کیا ہے یا اس کے ساتھ افراط ہے یا تفریط ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے صحیح مقام کو پہچاننا اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا کہ جو مقام ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یہ ایک مستقل موضوع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کیا ہدایتیں تھیں. اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم. فرمایا اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، جس نے ان سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. من احبهم فبحبی احبهم، اور فرمایا لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا، ان کو ہدف مت بنانا. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام، ان کا جو حقیقی مقام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جو درجہ دیا ہے، امت نے اجماعی طور پر جن کو جو مقام عطا فرمایا، جو ترتیب فضیلت کے اعتبار سے اسی ترتیب کے ساتھ ان کو بارے میں عقیدہ رکھنا، افراط و تفریط سے بچا کر، یہ علماء دیوبند کی شناخت کے اندر ایک اہم حیثیت رکھتی ہے. یہ چند متفرق باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا الیاس صاحب کو، مولانا رشید صاحب کو، اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داران کو کہ اس دور دراز علاقے کے اندر انہوں نے یہ شمع روشن کر رکھی ہے. یہ عقیدے کا ایک اہم باب ہے، اور یہ موضوع تو اصل میں ہمارے دوست مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم کا ہے. میں تو برکت حاصل کرنے کے لیے اس قافلے میں شریک ہو گیا ہوں کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ صرف قادیانیت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ رنگ بدل بدل کر ہر دور میں مختلف نام سے مختلف دعووں کی شکل میں آتا رہتا ہے. ہندوستان میں تازہ فتنہ ایک شکیل بن حنیف کا ہے، اور پاکستان میں احمد بن عیسیٰ، کیا نام اس کا، عیسیٰ بن احمد عیسیٰ نام کا مدعی نبوت پیدا ہوا ہے. عجیب و غریب خبتی قسم کا آدمی ہے. اور لکل ساقطۃ لاقطہ، کوئی کیسا ہی خلاف عقل دعویٰ کر بیٹھے، ماننے والے فالوور اس کے پیدا ہو جاتے. معلوم یہ ہوا کہ ہندوستان میں صرف یوٹیوب کے ذریعے سینکڑوں اس کے فالوور پیدا ہو گئے، اس کے اوپر ایمان لے آئے. تو یہ اس عقیدے کی ضد صرف قادیانیت کے عقیدے سے نہیں پڑتی، بلکہ ہر دور میں مختلف انداز سے مختلف دعووں کی شکل میں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر حملہ ہوتا رہتا ہے. اس لیے یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کی ایک بنیادی تحریک ہے. اس سے تمام لوگوں کو جڑنا چاہیے، اور اس کی جو بھی جس وقت جو ضرورت پیش آئے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و عمل کے اندر قوت عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر جینا و مرنا ہمیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہاں جمع ہونا اور جدا ہونا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فرما لے بھائی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی سیئات سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہمارے ساتھ کرم کا، فضل کا، رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ان کو بار قدر سے دوشی نصیب فرما. جس کے ذہن میں جو الجھن اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کے، عقائد کی حفاظت فرما. ہر باطل عمل سے، باطل نظریے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں کامل دیندار بنا دے. اے اللہ دین اور ایمان پر حملہ کرنے والی تمام جماعتوں کے، تمام تحریکوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک کے اندر امن و امان کو دائم فرما. اے اللہ مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں الفت محبت پیدا فرما. اے اللہ ہم سب کی تمام جائز ضروریات اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے جدا ہونے کو قبول فرما. اس اجتماع کو قبول فرما. جن مقاصد کے لیے اجتماع کیا گیا اس کے اندر کامیابی نصیب فرما. اپنی توفیق ہر قدم پر شامل حال فرما. یا اللہ ہمارے جو اکابر و مشائخ دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ جو زندہ ان کو عمروں میں برکت عطا فرما. عافیت کے ساتھ ان کا سایہ سلامت فرما. تمام دینی اداروں کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.